آج عید کے موقع پر میں نے سوچا کہ اپنے احمدی بہن بھائیوں کو ایک بہت ہی پیارا تحفہ دیا جائے۔ آیت استخلاف کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ آیت استخلاف سورہ نور کی آیت 56 ہے، جس کے تحت وعدہ کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ہم ان کے خلیفے دنیا میں قائم کریں گے، بالکل اسی طرح جس سے تم سے پہلے خلیفے قائم کیے گئے۔ یعنی تم سے پہلے جو خلیفے قائم کیے گئے وہ کون سے خلیفے تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلی۔ وہ سارے خلیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر، اللہ تعالیٰ سے وہی الہام پا کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور انہوں نے تورات کی ہی آگے تبلیغ کی۔ یعنی کہ وہ نیا دین کوئی لے کے نہیں آئے تھے، وہ غیر شرعی نبی تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا آیت استخلاف میں کہ میں تمہارے بعد تمہاری خلافت قائم کروں گا جس طرح تم سے پہلے خلافت قائم کی گئی۔ اب ہر شرعی نبی کی خلافت قائم ہوتی ہے، چاہے وہ خلافت راشدہ کی صورت میں وقتی طور پر ہو، یا پھر پہلی صدی سے قدرت ثانیہ کا ظہور شروع ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کا ظہور شروع کر دیا، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ رسالہ وصیت میں کہا ہے کہ میں اس لڑی کا 13واں خلیفہ ہوں۔ رسالہ وصیت میں انہوں نے فرمایا ہے، اور میرے بعد ایک قدرت ثانیہ کا ظہور ہوگا جو قیامت تک چلے گا۔ وہ قدرت ثانیہ کا اسی کی قدرت ثانیہ کی بات کر رہے ہیں جو جس قدرت ثانیہ کے وہ 13ویں خلیفے تھے، مجددین کی لڑی میں سے، جس کا وعدہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا حدیث میں کہ مجدد چلیں گے، قیامت تک چلیں گے، یعنی کہ مجددین کا سلسلہ چلے گا۔ اور اسی بات کی تجدید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی کہ مجددین جو ہیں قدرت ثانیہ وہ قیامت تک چلے گی۔ کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد بھی کیا مجدد آئیں گے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی مجدد آئیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اور دوسری بات آپ کو احباب یہ ہم بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام غیر شرعی نبی تھے۔ غیر شرعی نبی کی خلافت نہیں چلتی، نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ جو حضرت موسیٰ کے غیر شرعی نبی تھے ان کی بھی کسی کی خلافت نہیں چلی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک انہی کی خلافت کا سلسلہ چلنا ہے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ جب خلیفہ اول اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ اول کی زندگی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد دعا منگوا رہے تھے کہ قدرت ثانیہ کے ظہور کی دعا کریں ہر طرف۔ اگر قدرت ثانیہ کے خلیفہ حکیم اب نور الدین صاحب ہوتے تو وہ اس وقت قدرت ثانیہ کی دعائیں نہ منگواتے۔ اس کا حوالہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ پھر اس کے بعد 1914 میں حکیم مرزا بشیر الدین محمود صاحب خلیفہ بن گئے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صدر انجمن قائم کی تھی 14 افراد کی، ان میں کون کون سے لوگ تھے یہ آپ غور کریں۔ حکیم نور الدین صاحب ان کے پہلے نمبر پہ تھے، ان کے جانشین تھے، اس جانشین یعنی کہ صدر تھے اس صدر انجمن کمیٹی کے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم کی تھی، اور ان میں مولوی محمد علی صاحب تھے جو لاہوری گروپ کے تھے، اور ان میں خواجہ کمال الدین صاحب تھے، اور دیگر افراد تھے، ان کی بھی لسٹ موجود ہے، وہ بھی مہیا کی جا سکتی ہے۔
اب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ انجمن، صدر انجمن، مجھے کبھی بھی جانشین خلیفہ یا صدر کہہ لیں، کیونکہ خلیفہ کا تو کوئی ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ جو صدر انجمن ہے، ان کا جو جانشین ہوگا، وہ آگے آپ جن جن ملکوں میں ہیں جماعتیں، کیونکہ لاہور میں بھی تھیں، سیالکوٹ میں بھی تھیں، ہر طرف تھیں، آپ 40 مومن مل کے ایک مومن کو چن لینا، وہ میرے نام پر بیعتیں لے لیا کرے گا اس وقت تک جب تک تم میں روح القدس پا کر وہ وجود نہ آ جاوے. اب روح القدس سے کیا مراد ہے؟ روح القدس حضرت عیسیٰ کے لیے 4 بار قرآن شریف میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ وصیت میں لکھا. اب جو آیت استخلاف کا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی، اور غیر شرعی نبی کی خلافت ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ پہلے حضرت موسیٰ کے خلیفوں کی خلافت نہیں تھی، وہ سارے خلیفہ حضرت موسیٰ کی تورات کی تبلیغ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جس طرح حضرت زکریا تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ تھے، جس طرح حضرت یحییٰ تھے. مطلب یہ سارے 5-6 خلیفہ تھے، وہ سارے انہی کی تبلیغ کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے. ان میں سے کسی کی کوئی خلافت نہیں چلی، اور حضرت عیسیٰ کی بھی کوئی خلافت نہیں بعد میں چلی. وہ 650 سال کا ایک وقت ہے جس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور ان کو خدا تعالیٰ نے نبی بنا دیا، آخری نبی. اب جو آخری نبی ہے اسی کی خلافت قیامت تک چلنی ہے، کسی اور کی خلافت نہیں چلنی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خلیفہ تھے. اس لیے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت نہیں چلنی، خلافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے. اس کو آپ مجدد کہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے مجدد، مرسل، محدث، یہ سارے خلیفے جو ہیں یہ نبی ہی کی ایک شکل ہوتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ 108 سال سے احمدیوں کو ایک دھوکے فریب میں رکھا گیا ہے. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. آپ ان مربیوں سے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں کہا ہے کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی. یہ آپ کو قدرت ثانیہ کا حوالہ دیں گے. قدرت ثانیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ اس قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اسی قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں، 13واں خلیفہ ہوں اسی قدرت ثانیہ کا. جو قدرت ثانیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے چلی تھی، یہ اسی قدرت ثانیہ کے 13ویں خلیفہ ہیں. اور اسی طرح آگے خلیفے آنے تھے. ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ظاہر ہوگا، اور وہ اس کو خدا، وہ آسمان سے اترے گا، یعنی کہ وہی الہام کے ذریعے خدا تعالیٰ اسے بتائے گا، تو وہ خلیفہ وہ ہوگا. یہ خلیفے تو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں. یہ تو انہوں نے تو آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے 108 سال سے. پیارے احمدی بہن بھائیو، آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ خلافت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے، مسیح کی کوئی خلافت نہیں ہے. نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافت کا وعدہ کیا ہے، نہ ہی آیت استخلاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. یہ آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. اور جو مجددین آتے ہیں وہ دین میں کمی بیشی نہیں کرتے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے. وہ دین کی تجدید کر دیتے ہیں، جو اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. جو غلط لوگ بنا لیتے ہیں اعتقاد، ان کو وہ مٹا دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہ اصل تعلیم جو نبی دے کے گیا، خلیفہ دے کے گیا، وہ اسی تعلیم کو آگے صاف کر دیتے ہیں. اور وہ ہر صدی کے سر پر وہ خلیفہ آئے گا. یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. یہ آپ کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی تعلیم دیتے ہیں، یہ خلیفے اور یہ مربی.
आपने क्या काम करना है? आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़नी हैं। अगर आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको आज बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अब्दुल गफ़ार जंबा साहब, जर्मनी वाले जो हैं, उन्होंने इनका सारा निचोड़ निकाल दिया है। उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद की किताबों से, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से साबित कर दिया है और हवाले दिए हैं साथ कि इनकी तालीम बिल्कुल गलत है, ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की तालीम गलत है, आपने इनकी तालीम नहीं लेनी, आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानना है, आपने उनकी किताबें पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा साहब के खुतबे सुनें और उनमें से आप निशान लगाएं और नुक्ते पॉइंट आउट करें और उनको आप खुद चेक करें किताबों में से, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में से। आपने इन मुरब्बियों से नहीं पूछना, ये आपको गुमराही की तरफ लेके जाएंगे, ये आपको सही बात नहीं बताएंगे, आपने शॉर्टकट नहीं ढूंढने। अगर आप में तकवा है तो आप मेरी बात माने। आज ईद के दिन मैं आपको बहुत बड़ा तोहफा दे रहा हूँ, बहुत अजीम शान किस्म का तोहफा दे रहा हूँ। प्यारे अहमदी भाइयों, बहन भाइयों, आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप अच्छे लोग हो। आप अहमदी बहनों ने अपनी चूड़ियाँ बेच दी, जेवर बेच दिए, कांटे बेच दिए, और पाकिस्तान इंडिया में अहमदी लोगों ने अंडे बेच बेच कर इस जमात को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर चंदे दिए। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने 48 चंदे कर दिए। गरीब अहमदियों का खून पी गए ये लोग। मैं इनके लिए कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और देखें, इन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है, इन्होंने तो ये कह दिया कि मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मुजद्दद का जो मुनकर है वो फासिक है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है, क्यों छोड़ते हो लोगों नबी की हदीस को। ये कौन सी हदीस है? ये मुजद्दद की हदीस के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शेर बोला, क्यों छोड़ते हो लोगों नबी की हदीस को, जो छोड़ता है छोड़ दो तुम उस खबीस को। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इस बात पर गौर करें और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें देखें और हज़रत जंबा साहब के खुतबात सुने, उनमें से आप पॉइंट्स लिखें और फिर खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से चेक करें कि क्या जंबा साहब ठीक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब हवाले हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में से दिए हैं। और जो जो झूठ उन्होंने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की किताबों से पकड़े हैं, वो भी उन्होंने हवाले दिए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने दावा किया मुस्लिम मौऊद का। उन्होंने कहा मैं ममूर मिनल्लाह भी नहीं हूँ और ना ममूर मिनल्लाह भी नहीं हूँ, मेरा एक दरमियानी मुकाम है। दरमियानी मुकाम नहीं होता, या बंदा ममूर मिनल्लाह होता है या ममूर मिनल्लाह नहीं होता। अब 10 मार्च 1954 को उनकी कतावतीन हुई सूरा हाका के मुताबिक कि जो मुफ्तरी अल्लाह होता है उसकी कतावतीन हो जाती है, उसकी शारा अल्लाह ताला दाहिने हाथ से पकड़ के काट देता है। ये लफ्ज़ गौर करें, हलाक का नहीं बोला वहाँ पे, सूरा हाका में काट देता है। इनकी कतावतीन हुई और अगले 11 साल इनको फालिज हुआ, और फालज के आखिरी 10 साल जो हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे। इस चीज़ का सबूत एक मर्द खुदा सफ़ा 106 में मौजूद है कि इनका जो चाकू था वो इनकी शारग में पेवस्त हो गया। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं ये सबूत। और मेरे वालिद साहब, मैं मोहम्मद अकबर ख़ान बोल रहा हूँ, मेरे वालिद साहब मोहम्मद रशीद ख़ान साहब इनके खलीफा सानी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जब वो जाबे में थे। और वो उन्होंने मुझे बचपन में खुद बताया था कि मैं उनकी टट्टी पेशाब धोता रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि जो मुस्लिम मौत का इल्हाम इतना अजीम शान इल्हाम है कि वो नूर है, नूर कलमतुल्लाह है, ज़की ग़ुलाम है, वकाना अमरन मकज़िया, ये इतना बड़ा निशान एक शख्स के लिए अल्लाह ताला देता है, क्या उस शख्स का ये अंजाम होना था आखिर पे? ये अब आप सोचें, ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं।
آپ کو انہوں نے آپ تو بہت قربانی دینے والے لوگ ہو، آپ نے قربانیاں دی ہیں، 108 سال سے دے رہے ہو۔ میں بھی روا کا رہنے والا ہوں، میں پیدائشی احمدی ہوں، میں نے آپ کو سب کچھ بتایا اپنے بارے میں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب آپ ان کے دھوکے میں مزید نہ آئیں، آپ کا کام ہے کہ آپ چیک کریں، یہ آپ پہ فرض ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا جو میری کتابیں 3 بار نہیں پڑھتا وہ احمدی نہیں ہے، مجھے اس کے ایمان پر شک ہے۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک نصیحت کی ہے، جب کوئی نئی بات سنو تو بالکل خالی الذہن ہو کر سنو اور اس کے ہر پہلو پر غور کرو اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ اگر وہ بندہ سچی بات کر رہا ہے تو آپ اپنا خشک منطق چھوڑ دو اور اپنے غلط عقیدے چھوڑ دو، اور اگر چاہے وہ آپ کے سامنے کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو پھر اس کی بات مان لو اور اپنا خشک منطق چھوڑ دو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ میں آپ کو یہ نئی بات بتا رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے، ان کی نصیحت کی وجہ سے آپ اس چیز پر غور کریں۔ اور میں بہت اچھا آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کے خطبے سنیں، ان میں سے پوائنٹس نکالیں، لکھیں، حوالے لکھیں، کتاب کا نمبر لکھیں، پھر آپ خود وہاں سے پڑھیں کہ دیکھیں کہ کیا حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ پہ فرض بنتا ہے، یہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچی تھی، کیا آپ نے چیک کیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ پھر امت کا آزمائش ہوتی ہے، قرآن میں ہے کہ ہم آزمائش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آزمائش کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کی گئی وہ اونٹنی کے ذریعے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی وہ پھل درخت کے قریب مت جانا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کی آزمائش کی گئی 4 مرتبہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی امت کی آزمائش نہ ہو؟ یہ مسلم موت کا الہام ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اور حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کے خطبے سنیں اور یہ مسلم موت کا الہام بار بار سنیں، انہوں نے بڑے اچھے ڈیٹیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ الہام کس طرح کا ہے، کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ جماعت احمدیہ قادیان والے، جن کو آپ یا خلیفوں کی جماعت کہہ لیں، یہ حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے مناظرہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ان کے جھوٹ پکڑ لیے ہیں، ورنہ یہ فاتح مسیح پہ بھاگ بھاگ کے مناظرے کیا کرتے تھے غیر احمدی مولویوں کے ساتھ۔ اور حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب 20 سال سے ان کو پکار رہے ہیں، آؤ مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کرو۔ میں نے بھی یہ اب جماعت احمدیہ قادیان خلیفوں کی جماعت 2-3 مہینے پہلے چھوڑ دی ہے، اور میں نے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو جو روح القدس پا کر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ذکی غلام بنا کر بھیجا ہے، تو وہ اس لیے میں نے ان کی جماعت کو مان لیا ہے۔ تو آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ یہ چیز ساری باتیں چیک کریں جو میں بتا رہا ہوں، تو اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ حضرت مسیح موعود کو ایک الہام ہوا تھا، ایک موسیٰ ہے میں اس کو ظاہر کروں گا اور میں اسے عزت دوں گا۔ وہ موسیٰ فرعون کے وقت میں آیا تھا، کیونکہ فرعون نے تنظیمیں بنا رکھی تھیں، جس طرح مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جماعت احمدیہ کی تنظیمیں بنائی اور ان کے اوپر لوگ لگا دیے، اسی طرح فرعون نے کیا تھا۔ اور اس وقت موسیٰ آیا تھا وہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے، اور یہی الہام حضرت مسیح علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو آپ کا یہ فرض ہے کہ اس سب بات میں، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک الہام اور بھی ہوا تھا کہ میں تمہیں تیسری بیوی میں سے وہ موعود بیٹا دوں گا۔ تیسری بیوی سے مراد جماعت تھی کہ جماعت میں سے تمہیں وہ موعود بیٹا مسلم موعود ملے گا۔ مسلم موعود جو ہے الہامی لفظ نہیں تھا،
मुस्लिम मऊद अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से जानबूझकर निकलवाया था। इसमें एक मसलहत थी। वो मसलहत ये थी कि जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि उस मसीह को मत भूलो जो इस आजिज़ की ज़ुर्रियत में से है। वो मसीह ईसा इब्ने मरियम जिसने आना था, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से होगा, जिसको खलीफा राबे भी कह गए थे कि एक मसीह ने आना है, उसको मानेगा कोई नहीं। और वो मसीह क्या है? वो क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि इस आजिज़ को बराहीन में बार बार मरियम के नाम से पुकारा गया है। वो रूहानी मरियम थे, मोहम्मदी रूहानी मरियम, और उन्हीं के रूहानी बेटा ईसा इब्ने मरियम आखिरी होना है, और वही मुस्लिम मऊद है। ये हकीकत है इस चीज़ की। जमात अहमदिया वाले आपको ये हकीकत इस तरह नहीं बताएंगे। आप हज़रत जंबा साहब के खुतबे सुने और फिर अपने दिल से सोचें और किताबें देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की। अगर आपने इन खलीफों की किताबें पढ़ी और इन मुरब्बियों की बातें सुनी, तो आप कभी भी सच्चाई को नहीं पा सकेंगे। आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानना है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें देखें। मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल है, 85-86 किताबें पढ़नी मुश्किल हैं, लेकिन आपको आसान तरीका मैंने बताया कि हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार जंबा अलैहिस्सलाम के खुतबे सुने, पॉइंट्स लिखें, फिर वो किताबों में चेक करें। आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करें। और मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को ईद मुबारक हो बहुत बहुत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।